کے نبی کیا ہماری تعداد کم ہوگی، تھوڑی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج عیسائیوں کے بعد میں پوری دنیا کا ڈاٹا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف کسی خاص ملک کا نہیں، پوری دنیا کا ڈاٹا پیش کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ تعداد اور سب سے بڑی آبادی دنیا کے اندر یہودیوں کی نہیں ہے، دنیا کے اندر جینیوں کی نہیں ہے، ہندوؤں کی نہیں ہے، عیسائیوں کے بعد دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج دنیا کے اندر ہر چوتھا اور پانچواں آدمی مسلمان ہے، 55 سے زیادہ ملک مسلمانوں کے پاس ہے، پیسے کی کمی نہیں، سب سے زیادہ پیسہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس، سب سے بڑا نوٹ، سب سے بڑی کرنسی مسلمانوں کی، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن مسلمانوں تمہاری اوقات یہ ہوگی، تمہاری حیثیت یہ ہوگی ولکنکم غثاء کا غثاء السیل، جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے تم اسی جھاگ کی طرح ہوگے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی، تمہاری سنکھیا تو ہوگی لیکن تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی، جو چاہے گا تمہیں مار کے چلا جائے گا، جو چاہے گا تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ میرے بھائیوں آج یہی حالات عالم اسلام کا ہے۔ مجھے بتائیں کون مسلم ملک بھی فلسطین کے حق میں بول رہا ہے؟ جواب ہوگا نہیں، کوئی نہیں۔ آج ہی ہماری اوقات ہو گئی ہے، ہم اپنوں کے لیے بھی بولنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنوں کے لیے بھی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ آج دنیا ہمیں مار رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ کی طرح ہوگے، اور اس کے بعد فرمایا وَلْيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے رعب کو، دبدبے کو ختم کر دے گا۔ وَلْيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ کمزوری ڈال دے گا۔ صحابی سوال کرتے ہیں وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے، اے اللہ کے نبی یہ کمزوری کیا ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، موت سے تم بھاگو گے تو تمہیں مارا جائے گا، تمہیں ستایا جائے گا، تمہاری عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جائے گا، تمہارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو مارا جائے گا۔ جب تمہارے اندر دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے تمہارے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی۔ آج یہی حال ہے، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ غور کرو وہ صحابہ کیسے تھے، اللہ کے نبی کے جان نثار کیسے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید شام جاتے ہیں۔ آئے مسلمانوں غور سے سنو، تم نے گانے تو بہت سن لیے، تم نے قوالیاں تو بہت سن لی ہیں، تم نے قصے تو بہت سن لیے ہیں۔ میں یہاں پر جو بھی بتاؤں گا رب کے قرآن سے بتاؤں گا یا محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بتاؤں گا۔ سنو وہ مسلمان کیسے تھے اور تم کیسے ہو۔ حضرت خالد ابن ولید 40,000 کا لشکر لے کر شام جاتے ہیں، 40,000 کا لشکر لے کر شام گئے۔ 2.5 لاکھ کا لشکر سامنے، کہا 40,000 کا لشکر اور کہا 2.5 لاکھ کا لشکر۔ جانتے ہو شام کے لشکر کے جنرل نے کہا آئے خالد ابن ولید پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، 2.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے 40,000 لے کر کے آئے ہو۔ 2.5 لاکھ تو 40,000 کو مٹی میں ملا دیں گے، اپنے ہاتھوں میں مروڑ کے رکھ دیں گے۔ آئے خالد ابن ولید 2.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے 40,000 لے کر کے آئے ہو۔ کہاں 40,000 اور کہاں 2.5 لاکھ۔ کان کھول کے سنو،
خالد ابن ولید کا جواب، خالد ابن ولید نے کہا ہاں میرے ساتھ 40 لاکھ ہیں اور تیرے ساتھ 2.5 لاکھ ہے۔ آئے شام کے جنرل سن، یہ جو تیرے ساتھ 2.5 لاکھ ہے ان کو جتنی محبت اپنی زندگی سے ہے جو میرے ساتھ 40,000 ہے ان کو اتنی ہی محبت اپنی موت سے ہے۔ ایک وہ مسلمان تھے جو موت سے ڈرنے کو تیار نہیں، اور ایک تم مسلمان ہو میرے بھائیوں جو چیونٹی سے ڈر جاتے ہو، ایک بلی نکل جائے راستہ کاٹ دے اپنی گاڑی موڑ لیتے ہو، ایک وہ مسلمان تھے، ایک تم مسلمان ہو۔ اسلام بہادری کا سبق دیتا ہے، بہادر بنو، بزدل نہ بنو، مسلمانوں بزدل نہ بنو، بہادر بنو۔ ایک صحابی تھی جنگ بدر کے اندر، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے لیے کود پڑو جنت کے لیے جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک صحابی نے سنا، کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم بھی جنتی ہو۔ انہوں نے کچھ کھجور نکالے اور کھجور نکال کے کھانے لگے اور سوچتے ہیں اگر میں کھجور کھاتے تک زندہ رہا تو جنت سے دور رہوں گا۔ کھجور پھینک دیے، میدان میں کود پڑے اور شہید ہو گئے۔ یہ بہادر صحابہ تھے، یہ بہادر مسلمان تھے۔ اور میں افسوس کی بات ہے آج مردوں سے خطاب کر رہا ہوں، میں بزدلوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ مسلمانوں تمہاری بزدلی نے تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، مسلمانوں تمہاری دنیا کی محبت نے تمہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ مسلمانوں سنو یہ حقیقت ہے، بھلے تمہارے دل پر ناگوار کیوں نہ گزرے، آج تم نے دنیا کے لالچی اتنے ہو گئے ہو، دنیا کے دیوانے ہو گئے ہو، دنیا پیسہ دنیا، آج تم دنیا کے اندر ذلیل ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا تم کو۔ جینا ہے تو اللہ کے لیے جیو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آئے نبی کہہ دو قل ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے بھائیوں دوسرا ریزن آج مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں، دوسری وجہ دنیا کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ تیسری وجہ کیوں مارا جا رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا پیار جو ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے، آج وہ محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اور مسلمانوں سن لو، اگر نبی کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے، نبی کا پیار تمہارے دلوں سے نکل جائے، دنیا میں بھی عذاب نازل ہوگا اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اگر رسول کی محبت دلوں میں نہ ہو، دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب وہ آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ اٹھاؤ اور سورۃ توبہ کی 24 نمبر کی آیت دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث 24 نمبری ہیں، 24 نمبری، ہاں ہم 24 نمبری ہیں۔ کیوں ہے؟ یہ 24 نمبر کی آیت کی وجہ سے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آئے نبی آپ اعلان کر دیں ان کان آباؤکم، آئے لوگوں اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، وابناؤکم تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے، واخوانکم تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، وازواجکم تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے، وعشیرتکم تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، واموال اقترفتموها تمہیں اپنے مال سے بڑی محبت ہے جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادها
कसादहा, और तुम्हें अपने बिजनेस से मोहब्बत है जिसका तुम्हें डर लगा रहता है कहीं मेरा बिजनेस फ्लॉप ना हो जाए। व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हें अपने घरों से मोहब्बत है जिसमें तुम आराम करते हो। इन सारी चीज़ों से मोहब्बत करो, इस्लाम नहीं रोकता है, लेकिन खबरदार खबरदार, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, अगर इन 8 चीज़ों में से किसी एक चीज़ की मोहब्बत भी अल्लाह ताला की मोहब्बत पर गालिब आ गई, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई, व जिहादन फी सबीली, और अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी देने पर गालिब आ गई, फतरब्बसू, तो तुम इंतज़ार करो, हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरी, अल्लाह ताला के अजाब का, अल्लाह ताला के हुक्म का, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता है। मेरे भाइयों, नबी की मोहब्बत अपने दिलों के अंदर पैदा करो। सहाबा इकराम के दिलों के अंदर देखो नबी की कितनी मोहब्बत थी। एक सहाबी है, नाम है उनका साद इब्ने रबीआ, नाम सुना है आप लोगों ने? नाम सुना है? नहीं नहीं, 1-2 लोग बोल रहे हैं। अच्छा, शाहरुख खान का नाम सुना है? आपकी हंसी बता रही है दाल में कुछ काला है। अभी उनकी एक फिल्म आई है, नाम पता है आपको क्या है? बोल दो क्या है, क्या जा रहा है? हमें इनके नाम पता है, हमें पता है इंडियन टीम का क्रिकेटर कौन है, कप्तान कौन है, सब पता है। मुसलमानों, अफसोस की बात है, नहीं पता तो सहाबा के नाम, नहीं पता हमारे नबी के बच्चों के नाम, नहीं पता हमारी नबी की बीवियों के नाम। दुनिया की तो खबर है लेकिन दीन की खबर नहीं है। यही हमारे और आपकी यहाँ का अलमिया है। ये अंसारी सहाबी हैं साद इब्न रबी रजी अल्लाह अन्हु। ग़ज़वा यहूद के मौके पर अल्लाह के रसूल ने सहाबा को कहा, जाओ जरा देख के आओ, साद इब्न रबी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक सहाबी गए, लाशें पड़ी हुई हैं, लाशें बिछी हुई हैं, आवाज लगाते हैं, आए साद इब्ने रबी, कोई आवाज नहीं आई। हजरत साद इब्ने रबी को दूसरी मर्तबा आवाज लगाई गई, आए साद इब्ने रबी, कोई आवाज नहीं आई। वो साहबी कहते हैं, आए साद इब्ने रबी, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो मुझे जवाब दो, मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। उसी मौके पर आवाज आती है, हाँ मैं यहाँ पर हूँ। वो साहबी गए, देखते हैं कि साद इब्ने रबी अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में आखिरी सांसें चल रही हैं। कहने लगे, जाओ मेरे नबी के पास लौट जाओ और उनको अपने साहबी का, साद इब्ने रबी का सलाम कहना, और मेरी कौम अंसारियों से जाकर के कहना, आए अंसारियों, अगर तुम लोगों में कोई एक भी शख्स जिंदा रहा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए तो तुम अल्लाह ताला को कौन सा मुंह दिखाओगे? तुमने लैलतुल अक़बा में नबी की हिफाजत का वादा किया था, अगर नबी शहीद कर दिए जाए और तुम लोगों में कोई एक भी जिंदा रहे, आए अंसारियों, तुम कौन सा चेहरा नबी को दिखाओगे? ये नबी के सहाबा हैं, ये नबी की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर है। आए मुसलमानों, कि आज तुम्हारे अंदर नबी की मोहब्बत है, ये नबी के सहाबा हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, मैं जंगे बदर में था, जंगे बदर में एक लड़का 12-13 साल का लड़का मेरा दामन पकड़ता है और मुझसे कहता है, चचा बताओ अबू जहल कौन है? आए चचा ये बताओ अबू जहल कौन है? मैंने कहा, आए बच्चे क्या करेगा तू अबू जहल का पता पूछकर? कहा, चचा वो मेरे नबी को गालियां दिया करता था और अगर मुझे मालूम चल जाए वो कहाँ है, आज मैं रहूंगा या वो रहेगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं,
دوسری جانب سے ایک اور بچہ میرا دامن پکڑتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے بھی بتاؤ ابو جہل کون ہے، اگر آج وہ مجھے مل گیا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ابو جہل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ دونوں بچے ابو جہل پہ کود پڑتے ہیں اور چند ہی لمحوں میں ابو جہل کو موت کی نیند سنا دیتے ہیں، کام ختم کر دیتے ہیں۔ اور جب ابو جہل مارا جا رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا ہائے افسوس میری پھوٹی قسمت، میں مارا جا رہا ہوں تو ان کسانوں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے مارا جا رہا ہوں، ہائے میری پھوٹی قسمت۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کے اندر نبی کی محبت ہے۔ میرے بھائیوں آج کیا ہمارے اندر نبی کی محبت ہے؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، ابھی یہ اسلام لے کر کے نہیں آیا، مشرک ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی رئیس المنافقین ابھی مشرک ہے، منافق بھی نہیں ہے، مشرک ہے، کہا آپ جائیے اور اس کو اسلام کی دعوت دیجئے، اس کو اسلام کی طرف بلائیے۔ اللہ کے نبی گئے اور کس پر سوار ہو کر؟ کار نہیں تھی، موٹر سائیکل کا زمانہ نہیں تھا، اللہ کے نبی گدھے پر سوار ہو کر کے جاتے ہیں، گدھے کی سواری کر کے، گدھے کی سواری کر کے جاتے ہیں اور عبداللہ بن ابی کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کہتا ہے محمد وہیں پر رک جاؤ، تمہارے گدھے سے مجھے بدبو آ رہی ہے۔ نعوذ باللہ، آئے محمد وہیں رک جاؤ، تمہارے گدھے سے بدبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی کے کانوں میں آواز پڑی، وہ نبی کو برا نہیں کہہ رہا ہے، وہ کس کو برا کہہ رہا ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہو یار، بنگلہ سیکھنا پڑے گی ہم کو۔ کس کو برا کہہ رہا ہے؟ صحابی نے سنا نبی کو نہیں، گدھے کو برا کہہ رہا ہے۔ صحابی کی محبت دیکھو، کہنے لگے آئے بدتمیز، اس گدھے کی جو بدبو ہے تیرے پاس سے آنے والی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے، کیونکہ یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا ہے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی، نبی کے گدھے کی بدبو بھی صحابہ کو خوشبو کی طرح گوارا ہے، اور ایک مشرک کے نکلنے والے عطر کی بدبو بھی صحابہ کو گوارا نہیں۔ مسلمانوں آج اپنے گریبانوں پر، کچھ قربانوں پر نظر ڈالو اور دیکھو آج ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں محبت تو ہے، نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کا نام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ یہ محبت نہیں، محبت تو وہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی منگایا، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا لوگوں سنو، میرے نبی نے اسی طریقے سے وضو کیا تھا اور 2 رکعت یہ تحیۃ الوضو پڑھی تھی، اور اسی لیے میں نے بھی پڑھی ہے۔ یہ نبی سے محبت ہے۔ محبت کرنا ہے تو ایسے کرو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں آئے لوگوں لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا میری امت پر مشکل نہ ہوتا، دشوار نہ ہوتا، ہر نماز سے پہلے مسواک کا میں حکم دے دیتا، لیکن یہ میری امت پر دشوار ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔ مسواک اتنی اہم سنت ہے، اللہ کے نبی کے انتقال کا وقت ہے، آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی کے سالے حضرت عائشہ کے بھائی اللہ کے نبی کے گھر میں آئے اور وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ حضرت عائشہ نے مسواک لی، اپنے منہ سے نرم کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرائی۔ نبی نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی مسواک کو نہیں چھوڑا۔ آئے مسلمانوں، اپنی جیب میں موبائل رکھتے ہو، پرس رکھتے ہو، ATM کارڈ رکھتے ہو، چھوٹی سی مسواک بھی رکھ لیا کرو، گاہے بگاہے کر لیا کرو، وضو سے پہلے کر لیا کرو، نبی کی سنت ادا ہو جائے۔ یہ نبی کی محبت ہے۔ ہمارا مذہب صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتاتا ہے،
ہمارا مذہب جوتے اور چپل پہننے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذن تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین، آئے لوگوں جب جوتے پہنو چپل پہنو دائیں پیر میں پہلے پہنو، دایاں پیر پہلے داخل کرو، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب اتارو تو الٹے پاؤں کا پہلے اتارو، جب پہنو تو دائیں پیر سے شروعات کرو اور جب اتارو تو الٹے پیر سے بائیں پیر سے شروعات کرو۔ نبی کی محبت تو یہ ہے، آدمی جب نبی کی حدیث سن لے میرے بھائیوں وہ دائیں پیر میں پہننا شروع کر دے اور بائیں پیر سے اتارنا شروع کر دے۔ آج نبی کی محبت نہیں ہے، میرے بھائیوں نبی کی محبت پیدا کرو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر کسی سے محبت کی جاتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی چیز احسان کی وجہ، کوئی ہمارے اوپر احسان کر دے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ اخلاق کی وجہ سے محبت۔ تیسری وجہ خوبصورتی، کوئی زیادہ خوبصورت نظر آ جائے محبت ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی وجہ کوئی اگر ہم سے محبت کرے ہم اور آپ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پہلی وجہ احسان کی وجہ سے، اللہ کے نبی ہمارے اوپر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، آئے لوگو ہمارا احسان یہ ہے ہم نے تم میں سے ایک رسول کو تمہاری طرف بھیجا ہے، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، جو ہماری آیتوں کو پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ ہمارے نبی اس امت پر احسان ہی احسان ہے۔ میرے بھائیوں نبی کے کتنے احسان ہیں، ہمیں اور آپ کو نبی سے محبت کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی معراج کی رات جاتے ہیں آسمانوں پر اور اللہ تعالیٰ 50 ٹائم کی نمازیں اللہ کے نبی کو دیتا ہے، 50 ٹائم کی، لوٹ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ مل گئے، کہا کتنی نمازیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں؟ کہا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، جائیے کچھ کم کروا لیجئے، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ 50 نمازوں میں سے اور نمازیں کم کر دے گا۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آئے اللہ یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، اللہ ان 50 نمازوں میں سے کچھ نمازیں کم کر دے۔ اللہ نے 10 نمازوں کو کم کر دیا۔ پھر گئے حضرت موسیٰ ملے، کتنی بچی؟ کہا 40 بچی ہیں۔ موسیٰ نے کہا یہ 40 بھی آپ کی امت پر بہت زیادہ ہے، جائیے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی پھر گئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں آئے اللہ ان 40 میں سے اور کم کر دے۔ اللہ نے 10 نمازوں کو اور کم کر دیا، 30 بچی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا، پھر گئے 30 بچی، 20 کر دی، اور اس کے بعد 10 نمازیں کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اور جائیے۔ اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں، 5 نمازیں اور کم کر دیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اور جائیے، یہ 5 بھی بہت زیادہ ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں میں سے اور نمازوں کو کم کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے موسیٰ قسم رب کے عزت و جلال کی اب میں نہیں جاؤں گا، بار بار مجھے رب کے سامنے جانے میں شرم آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے نبی اب آپ جائیے، ہم نے 5 نمازوں کو فرض کر دیا ہے، آپ نے 5 کو اخیر کیا، اگر آپ ایک بار اور چلے آتے، ایک بار اور آ گئے ہوتے ہم اور کم کر دیتے، لیکن آپ 5 پر رک گئے تو ہم نے بھی 5 نمازوں کو فرض کر دیا، لیکن ثواب 50 ٹائم کا دیا جائے گا۔ غور کرو میرے بھائیوں، نبی اس امت کے لیے کتنا زیادہ بے قرار ہے، کتنا زیادہ پریشان ہے، بار بار اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، اور اخیر میں 5 نمازیں کروا لی۔ اگر ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو شاید اللہ تعالیٰ اور کم کر دیتا۔ 50 سے 5 ہو گئی۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش ایک چکر اور ماراتے کتنا اچھا ہوتا، صبح پڑھ لو شام پڑھ لو بیچ کی ختم۔ لیکن جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں،
اور نہیں پڑھنے والے ٹائم کی بھی نہیں پڑھ پاتے، پڑھنے والے تو میرے بھائیوں آپ کے گاؤں کے اندر بھی تہجد گزار ہوں گے، اور نہ پڑھنے والے بغیرت جمعے کی اور عید بقرعید کی بھی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ یہ تو آپ کی نیت پر ہے، آپ کی نیت کیا کہہ رہی ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا اللہ کے نبی کا احسان اس امت پر بہت زیادہ ہے، تو محبت کیوں ہوتی ہے؟ احسان کی وجہ سے۔ محبت کیوں ہوتی ہے؟ اخلاق، کسی کا کریکٹر اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے نبی کا اخلاق تو ایسا ہے، آئے مسلمانوں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی اخلاق کی حدوں کو پار کر چکے ہیں۔ اس کائنات کے اندر سب سے اچھے اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ نبی کے اخلاق تو ایسے ہیں، نبی کا کریکٹر تو ایسا ہے، نبی کا چرت تو ایسا ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، 10,000 صحابہ مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، مکے کے اندر جاتے ہیں، 10,000 صحابہ مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کا قاتل صحابہ نے دیکھا، یہ ہمیں مارا کرتا تھا، پیٹا کرتا تھا، اس نے مسلمانوں کو قتل کیا۔ ایک صحابی کہنے لگتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو قتل و غارت گری کا دن ہے، آج کا دن تو مار کاٹ کا دن ہے۔ میرے نبی کے کانوں میں آواز جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو محبت کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ ارے انسان تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے اخلاق تو جانوروں کے لیے بھی ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک کتے کو پیاس لگ رہی تھی، ایک کتے کو پیاس لگ رہی تھی، ایک کنواں اس کتے کو نظر آیا، اس کنویں کے پاس آیا، یقتلہ العطش، اور وہ پیاس سے مرا جا رہا تھا۔ اذ رأیت بغیا من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی زانیہ عورت نے دیکھا یہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، اس کو پانی چاہیے، اس نے کنویں میں نگاہ ڈالی لیکن کوئی ڈول اس کو نظر نہیں آیا، کوئی بالٹی نظر نہیں آئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے فَنَزَعَ مُوقَهَا، اس نے اپنا موزہ نکالا، اس نے اپنا موزہ نکالا اور موزے میں پانی بھرا اور پانی بھر کے اس کتے کو پلایا۔ اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ ایسی بدکار اور زانیہ عورت کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے جو جانوروں پر رحم کرنے کا اعلان کرتا ہے، جانوروں پر رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کے باغ میں آئے، آپ نے ایک اونٹ کو دیکھا جو بندھا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اس اونٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ اونٹ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے اور رونے لگتا ہے۔ جب وہ اونٹ رو کر کے خاموش ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رب ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے، لمن ھذا الجمل۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا انہ شکا الیہ، یہ اونٹ ابھی مجھ سے شکایت کر رہا تھا، اور یہ اونٹ کہہ رہا تھا آئے اللہ کے نبی میں اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہوں، میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن میرا مالک میری طاقت سے زیادہ، میری کیپیسٹی سے بھی زیادہ مجھ پر وزن ڈالتا ہے۔ آئے اللہ کے نبی میں بوجھ نہیں اٹھا پاتا ہوں، لیکن یہ پھر بھی میرے اوپر بوجھ ڈالتا ہے۔ آئے اللہ کے نبی اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے یہ مجھے پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں دیتا ہے، جتنی میری خوراک ہے یہ میری خوراک نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اس صحابی کو ڈانٹتے ہیں، وہ صحابی وعدہ کرتے ہیں آئے اللہ کے نبی آج کے بعد میں کبھی اس کو ستاؤں گا نہیں، اس پر ظلم نہیں کروں گا۔ ہمارے نبی کا اخلاق تو ایسا ہے، آپ نے جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آئے اسلام کو دہشت گرد کہنے والوں، آئے اسلام کو آتنکوادی کا مذہب کہنے والوں، ہمارا مذہب انسانوں تو دور کی بات ہے جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو محبت کیوں ہوتی ہے؟ اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ محبت
खूबसूरती की वजह से। दुनिया के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत कौन है मुझे बताओ। हसन इब्न साबित ने कहा था वो अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी वो अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। आए सरकार, आए मेरे नबी, आप इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपसे ज़्यादा खूबसूरत मैंने कभी किसी को नहीं देखा। और देखना तो दूर की बात है, अरब में किसी माँ ने आपसे ज़्यादा खूबसूरत जना ही नहीं। ऐसा लगता है आप अल्लाह ताला के पास खड़े हो और कहते जा रहे हो अल्लाह मुझे ऐसा बना, मुझे ऐसा बना। आप कहते जा रहे अल्लाह ताला बनाता जा रहा हो। ये मेरे नबी की खूबसूरती का हाल है। एक औरत हजरत आयशा के पास आई और कहने लगी आए आयशा, हमारे यूसुफ बड़े खूबसूरत थे, हजरत यूसुफ बड़े खूबसूरत थे, उनको मिस्र की औरतों ने देखा तो अपनी उंगलियां काट ली हैं, बताओ तुम्हारे नबी में क्या है। हजरत आयशा जवाब देती हैं अच्छा हुआ कि मिस्र की औरतों ने तुम्हारे यूसुफ को देखा था, अगर मेरे नबी को देख लेती तो अपने कलेजे काट लेती। ये मेरे नबी की खूबसूरती का हाल है। किसी ने सहाबा से सवाल किया ये बताओ नबी दिखते कैसे थे, आपकी खूबसूरती का क्या हाल था। तो सहाबी कहते हैं मैं नबी के हुस्न के बारे में नहीं बता सकता हूँ। कहा क्यों? कहा जब मैं इस्लाम नहीं लाया था तो कायनात के अंदर सबसे खराब चेहरा मेरी नज़र में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था, और जब मैं ईमान लेकर के आया, मेरे ईमान लाने के बाद सबसे खूबसूरत चेहरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और आप इतने ज़्यादा खूबसूरत थे, आप पर अगर निगाह पड़ती थी तो निगाह ठहर नहीं पाती थी। इसीलिए मैं नहीं बता पाऊंगा अल्लाह के नबी कितने खूबसूरत थे। मेरे भाइयों, मोहब्बत खूबसूरती की वजह से होती है। और किस वजह से? अगर कोई आपसे मोहब्बत करे, हमें भी मोहब्बत होती है। हमारे नबी को कितनी मोहब्बत है इस उम्मत से, कितनी मोहब्बत। क़यामत का दिन होगा, सारे लोग अपने लिए परेशान होंगे। आदम कह रहे होंगे नफसी नफसी अल्लाह मेरा क्या होगा, नूह कह रहे होंगे नफसी नफसी अल्लाह मेरा क्या होगा, इब्राहिम कह रहे होंगे नफसी नफसी अल्लाह मेरा क्या होगा, मूसा, ईसा, यूसुफ, इसहाक, याकूब, शुएब, सबकी जुबान पर एक ही लफ्ज होगा नफसी नफसी मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। और उस वक्त मेरे नबी की जुबान पर होगा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। ये नबी की मोहब्बत है मेरे भाइयों। तो आज मुसलमान क्यों परेशान है? मैंने 3 वजूहात आपके सामने रखी हैं। पहली वजह क्या है? अमल के मामले में कमी। ईमान और अमल दोनों चीजें हमारे और आपके यहाँ नहीं है। दूसरी चीज दुनिया की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत। तीसरी चीज मोहब्बत रसूल नबी की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर नहीं है। हमें और आपको करना क्या है? मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि मेरा वक्त ज़्यादा हो गया है, 12:30 बज गए हैं। बस अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अपनी तकरीर को मैं खुद समेटता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत लंबा सफ़र तय करके आया हूँ। और पूरी जलसा कमेटी गवाह है कि 5 मिनट का भी आराम मैंने अभी तक नहीं किया। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं खाना भी खा सकूं। बगैर खाना खा के आप लोगों के सामने आया हूं। मैंने गुस्ल किया। अगर मैं खाना खाता नमाज नहीं पढ़ पाता। मैंने नमाज पढ़ी। मेरा टाइम 10:30 बजे का था। मैंने कहा कुछ टाइम और बढ़ाओ। 15 मिनट बढ़ा करके मुझे 11:45 पे दिया गया। खुद मैं थका हुआ हूँ, भूखा भी हूँ, भूख भी लग रही है। तो इंशाअल्लाह अपनी तकरीर को अब मैं समेटता हूँ और बस इस मौजू की दूसरी कड़ी, दूसरा पहलू कि मौजूदा वक्त में हमें करना क्या है, इंशाअल्लाह उसको आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये अपने घर लेकर के जाओ। घर मिठाई लेकर के जाते हो ना, आज ये लेकर के जाओ। सबसे पहली चीज़ करना क्या है? मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? मुसलमानों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अगर दुनिया के अंदर इज्जत चाहिए, दुनिया के अंदर कामरानी चाहिए, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, अल्लाह ताला फरमा रहा है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे आ जाओ। हजरत उमर फारूक ने कहा था
نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے، ہمیں مارا جاتا تھا، ہمیں پیٹا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، دنیا کے اندر ذلیل کیا جاتا تھا، اعزنا اللہ بالاسلام، لیکن اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے، اسلام کے ذریعے ہمیں رسپیکٹ ملی ہے۔ اور حضرت عمر نے اس کے بعد فرمایا جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل فرمائے گا۔ آئے مسلمانوں اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا۔ لیکن بتاؤ کہ آج ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، گوشت کھانے کے مسلمان، گوشت کھانے کے۔ وہ پتہ ہے آپ کو، ایک مولانا صاحب ایک آدمی سے سوال کرتے ہیں نماز پڑھتے ہو؟ کہتا نماز میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ کہا روزہ رکھتے ہو؟ کہا میں بھوکا نہیں رہ پاتا ہوں، روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں۔ کہا زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہا اتنا پیسہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دوں۔ کہا گوشت کھاتے ہو؟ گوشت کھاتے ہو؟ کہتا مولانا کیا بالکل ہی کافر بن جاؤں، گوشت بھی نہ کھاؤں؟ تو ہم صرف اور صرف گوشت کھانے کے مسلمان ہیں۔ ابھی آپ کے یہاں گوشت بند کر دو، جتنا چیخیں گے چلائیں گے، مسجد بند ہونے پر اتنا نہیں چلائیں گے۔ جی ہاں، کیا یہی اسلام ہے؟ دیوالی آتی ہے، یہ مسلمان دیوالی کے موقع پر پٹاخے بھی پھوڑ دیتا ہے، آتش بازی کرتا، مجھے بتاؤ کیا یہ اسلام ہے؟ ہولی آتی ہے، یہ مسلمان ہولی بھی کھیلتا ہے، یہ اسلام ہے میرے بھائیوں؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے، جن کا تہوار ہے وہ منائے۔ ہم نہیں روکتے ہیں، لیکن مسلمانوں ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم رسول کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ابھی آج 23 تاریخ ہے، کل 24، اس کے بعد 25 تاریخ یہ مسلمان میری کرسمس کی مبارکباد بھی دے گا۔ آئے مسلمانوں کیا تمہیں پتہ یہ کرسمس کتنی خطرناک چیز ہے؟ یہ کرسمس یہودیوں کا تہوار ہے، اور یہودی کیوں مناتے ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا، اس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، اور یہودیوں سے سوال، عیسائیوں سے سوال کرو کہ عیسیٰ کون ہے؟ کہے گا جیسس از سن آف گاڈ، جیسس سن آف گاڈ، عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ اور ایک مسلمان جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے یہ صورت یاد کر رکھی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آئے نبی کہہ دو اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہ اپنے کام میں اکیلا ہے۔ یہ ایک مسلمان بھی جانتا ہے۔ اور میری کرسمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی یہاں بیٹا ہوا۔ اللہ کے لیے یہ کہہ دینا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا۔ لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، تمہارے اس جملے کی وجہ سے زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے لیے اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ کہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ میری کرسمس کا مطلب ہے۔ آج مسلمان کرسمس بھی منا رہا ہے اور لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے ہم مولویوں کی طرح کٹر نہیں ہیں، ہم لبرل ہیں، سیکولر ہیں۔ میرے بھائیوں نہیں، اسلام اتنا بھی سیکولر بننے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ابھی ایک
जनवरी की रात आने वाली है, हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है, ये मुसलमान होटलों में जाकर शराब भी पिएगा। मेरे भाइयों, जितना ज्यादा शराब पहली जनवरी को पी जाती है कभी नहीं पी जाती है, जितना ज्यादा जिना उस रात में होता है कभी नहीं होता है। आज ये मुसलमान शराब खानों को आबाद कर रहा है, तवाइफ खानों को आबाद कर रहा है। आए मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया? मुसलमान बन जाओ, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। कौन कहता है? किसने आपसे कहा कि इस्लाम आसान है? नहीं नहीं, इस्लाम आसान नहीं है। याद रखो, इस्लाम आसान नहीं है, इस्लाम तो मुश्किल है, सख्त है थोड़ा तुम्हारे लिए। हाँ, इस्लाम इस मामले में तो आसान है। अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ लो, और लेट के भी नहीं पढ़ सकते हो तो आंखों के इशारे से पढ़ लो। इस्लाम इतना तो आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तुम होली भी खेलो, मैरी क्रिसमस भी मनाओ, इस्लाम इतना तो आसान है। पानी नहीं है, तयम्मुम कर लो, इस्लाम इतना तो आसान है। रमजान में अगर तुम सफर कर रहे हो तो रोजा छोड़कर बाद में रख सकते हो, लेकिन इस्लाम इतना आसान नहीं है। तुम गैर मुस्लिमों का फेस्टिवल मनाओ, तुम इस्लाम की धज्जियां उड़ाओ, नहीं नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम इस मामले में बड़ा कठोर है। अल्लाह के साथ समझौता नहीं, तौहीद के साथ समझौता नहीं, और इस्लाम के साथ समझौता नहीं। अगर दुनिया के अंदर इज्जत चाहते हो, पहली चीज जो आपको करना है वो ये है मेरे भाइयों, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, इस्लाम के अंदर आ जाओ। दूसरा काम जो हमें और आपको करना है, आए मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, आए मुसलमानों इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करो। तुम अहले हदीस हो, तुम देवबंदी हो, तुम बरेलवी हो, कोई भी हो, आए मुसलमानों, पर याद रखो तुम मुसलमान हो, तुम अल्लाह पर ईमान लेकर के आए हो, तुम रसूल पर ईमान लेकर के आए हो। आए मुसलमानों, मौजूदा वक्त में मुत्तहिद हो जाओ। बहुत लड़ चुके हो, बहुत तुमने इस्लाम को नुकसान पहुंचा दिया है, अब तो हो जाओ। हमारे इख्तिलाफ किताबों तक है, हमारे इख्तिलाफ हमारी दरसगाहों तक है। अपने इख्तिलाफ को अपने मेंबरों पर और अपने स्टेजों पर बयान न करो। गैर मुस्लिम तुम्हारे इख्तिलाफ को देख करके हंसता है और उसे तुम्हारी कमजोरी का पता लगता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिमु लिल मुस्लिमी कल बुनियान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान, इनकी मिसाल एक इमारत की तरह, एक बिल्डिंग की तरह है। अल्लाह के नबी और इसके आगे फरमाते हैं, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसदिल वाहिद। आए मुसलमानों, तुम्हारी मिसाल एक घर की तरह है, एक जिस्म की तरह है। कांटा अगर पैर में चुभता है, तकलीफ पूरा जिस्म महसूस करता है। आए मुसलमानों, तुम सब एक ही जिस्म की तरह हो। मेरे भाइयों, मुत्तहिद हो जाओ, आपस में इत्तेहाद पैदा करो, तभी दुनिया के अंदर कामयाब हो सकते हो, वरना कामयाबी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम बरेलवी हो, तुम अहले हदीस हो, तुम देवबंदी हो, लेकिन उससे पहले हम मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाले हैं। मेरे भाइयों, मुत्तहिद नहीं होगे मारा जाएगा। शायर ने कहा था, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मेरे भाइयों, मुत्तहिद हो जाओ, जमा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे तले आ जाओ। ये मौजूदा वक्त में अहम ज़रूरत है। शायर कहता है, तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, ये बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। तुम सब हो, ये बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। तीसरा काम जो हमें और आपको करना है मेरे भाइयों, मौजूदा वक्त में अपने बच्चों को पुलिस में भर्ती दिलवाओ, अपने बच्चों को वकील बनाओ, अपने बच्चों को आर्मी में भेजो। ये जरूरत है मौजूदा वक्त की। पहले दीन की तालीम उनको दो, उसके बाद दुनिया की तालीम अपने बच्चों को दो, जरूरी है ये।
موجودہ وقت میں ضرورت ہے اپنے بچوں کے ایمان کو، ان کے عقیدوں کو مضبوط کرو. ان سے کہو میرے بچے دنیا کے اندر کتنی بھی مصیبت آ جائے، دنیا کے اندر کتنی بھی پریشانی آ جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آئے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اپنے بچوں کو بھی بتاؤ. آئے میرے بچے کبھی بھارت ماتا کی جے کا نعرہ نہ لگانا. آئے میرے بچے کبھی کسی مزار پہ سجدہ نہ کرنا. آئے میرے بچے بیٹا بیٹی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے، جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا بھی اللہ ہے، بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے. میرے بھائیو ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو، یہ موجودہ وقت میں سب سے اہم ضرورت ہے. اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی اصلاح کرو. میرے بھائیوں موجودہ وقت میں ایک ضرورت اور ہے. ہمارے سماج کے اندر ایک سب سے اہم طبقہ عورتوں کا طبقہ ہے. عربی کے اندر کہا جاتا ہے المرأۃ نصف الامہ. عورت سماج کا آدھا حصہ ہوتی ہے. اگر ایک مرد بگڑتا ہے تو صرف ایک مرد بگڑتا ہے، اور اگر ایک عورت بگڑتی ہے تو پورا سماج بگڑتا ہے، پوری برادری بگڑتی ہے. آج ہمیں اپنی خواتین کی بھی اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے. میرے بھائیوں اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرواؤ، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ، حدیث کی تعلیم دلواؤ. اپنی بچیوں کو پردہ کرنا سکھاؤ، ان کو بچپن سے سکھاؤ. آئے میری بچی کبھی کسی لڑکے سے مسافہ نہ کرنا، کبھی کسی غیر محرم سے مسافہ نہ کرنا، اپنے چہرے کو اس کے سامنے ظاہر نہ کرنا. اپنی بچیوں کے لیے چھوٹا سا اسکارف لے کر کے آ جاؤ، ان کے لیے چھوٹا سا مصلی لے کر کے آ جاؤ، نماز پڑھواؤ. میرے بھائیوں یہ بھی موجودہ وقت کی ضرورت ہے. اور میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں تمہاری بڑی عزت کرتا ہوں. اور کیوں عزت نہ کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے عورتوں کے بارے میں فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنہ ان شئت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت جو عورت دنیا کے اندر 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کر لے، قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا فلتدخل من ای ابواب الجنت ان شئت. آئے عورت تجھے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے جنت کے اندر داخل ہو جا. یہ عورتوں کا مقام ہے، مردوں کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، یہ عورتوں کا مقام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلزمها فان الجنت عند رجلها. جنت یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی یہ بتائیں میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، جہاد پر جانے کی اجازت دے دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میری ماں زندہ ہے. آپ نے فرمایا فلزمها، اپنی ماں کے پاس چلا جا، فإن الجنت عند رجلها، جنت یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے. میرے بھائیوں دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب ہے جس کی ماں اس کے سامنے زندہ ہو، جس کا باپ اس کے سامنے زندہ ہو اور وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے. اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے. ماں باپ دونوں عزت اور احترام میں برابر ہیں، لیکن ماں کا جو درجہ ہے، ماں کا جو مقام ہے میرے بھائیوں وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ نہیں کرتا ہے. پہلی تکلیف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. 3 تکلیفیں. آئے مردوں میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تم سے 3 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہیں. عورتوں کا مقام مردوں سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے، ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے
हमलतहु उम्मुहु कुरहा, वो बेचारी 9 महीने तुझे अपने पेट में रखती है, कोई बाप नहीं रखता है, माँ रखती है और अपने पेट में रखती है, और उसी के पेट में उसके बच्चे के हाथ भी बनाए जा रहे हैं, पैर भी बनाए जा रहे हैं, उसकी हड्डियां बनाई जा रही हैं, गोश्त बनाया जा रहा है, आंखें नाक कान बनाया जा रहा है। हमलतहु उम्मुहु कुरहा, और वो घर के बर्तन भी धो रही है, घर की झाड़ू भी लगा रही है, अपने शौहर की खिदमत भी कर रही है। हमलतहु उम्मुहु कुरहा, उसकी माँ ने 9 महीने उसको अपने पेट में रखा। मैं कहूँ आप 15 मिनट तक अपने हाथ ऊपर इस तरीके से करके खड़े हो जाएं, आप नहीं होंगे। क्यों कहेंगे मौलाना साहब, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि एक तरीके से खड़े रहें। मेरे भाइयों, उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने तुझे अपने पेट के अंदर रखा, उस माँ पे क्या गुजरी होगी। तो ये पहली तकलीफ है जो माँ बर्दाश्त करती है। दूसरी तकलीफ ववदअतहु कुरहा, बड़ी तकलीफ के साथ ये माँ जन्म भी देती है। बाप तो बाहर खुशियां मना रहा है, वो मिठाई का डिब्बा लेकर के खड़ा है, आज मेरे घर में लड़का पैदा होने वाला है, आज मेरे घर में लड़की पैदा होने वाली है। जरा उस माँ से पूछो जो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, जिस पर कयामत गुजर रही है, जो मौत और जिंदगी से लड़ रही है। बाप तो बाहर खुशियां मना रहा है, आज मेरे घर में मेरा लाल पैदा होने वाला है, आज मेरा बेटा पैदा होने वाला है, आज मेरी बेटी पैदा होने वाली है। जरा उस माँ से पूछो जो मौत और जिंदगी से लड़ रही है। और एक नहीं, 2 नहीं, कितने वाकयात आपने देखे होंगे, माँ अपनी औलाद को जन्म देते देते मर भी जाती है। ये दूसरी तकलीफ है, और ये तकलीफ दुनिया के अंदर इतनी खतरनाक तकलीफ है कि कुरान ने भी इस तकलीफ का जिक्र किया है। हजरत ईसा पैदा हो रहे हैं, हजरत मरियम को जो तकलीफ थी, कुरान कहता है हजरत मरियम कह रही थी, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसियम मनसिया, काश आज से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, मैं हलाक व बर्बाद क्यों ना हो गई। एक आदमी अपनी माँ को कंधे पे बिठा के तवाफ करवा रहा था, जब वो खाने काबा का तवाफ करवा के फारिग हुआ, कहने लगा आज मैंने अपनी माँ के सारे हक को अदा कर दिया। एक साहबी के कानों में या ताबई के कान में आवाज जाती है, कहने लगते हैं जब तू पैदा हो रहा था, जब तेरी माँ तुझे जन्म दे रही थी और उसकी जुबान से जो पहली चीख और पहली आह निकली थी, अभी तूने उस पहली चीख का और पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। ववदअतहु कुरहा, माँ ने पैदा किया है। आज बेटा कहता है, बेटी कहती है, ये कुतिया की तरह चिल्लाती रहती है, कुत्ते की तरह भूंकता है। ये हमारे घरों का हाल है मेरे भाइयों। माँ को कहा जाता है ये कुतिया मर क्यों नहीं जाती है, ये बूढ़ा मर क्यों नहीं जाता है। माँ ने तुझे दूध पिलाया, अल्लाह ताला फरमाता है व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। और एक मसला बताऊं, सुन लो, अगर बीवी शौहर से ये कहे कि मैं तेरे बच्चे को दूध पिला रही हूं, मुझे दूध पिलाने का पैसा चाहिए, शौहर के ऊपर जरूरी है कि वो अपनी बीवी को दूध पिलाने का पैसा दे। अरे है, मुझे बताओ कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने शौहर से ये कहे कि मुझे पैसा चाहिए। नहीं नहीं, वो हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। ये 3 तकलीफें ऐसी हैं जो माँ उठाती है, बाप नहीं उठाता है मेरे भाइयों। ये बाप नहीं उठाता है तो माँ का मकाम बहुत बुलंद है। औरत का मकाम तो इतना बुलंद है, हजरत जिब्राइल आए और कहा अल्लाह के नबी अभी आपके पास खदीजा आ रही होंगी। कौन? खदीजा आपकी बीवी आ रही होंगी। हजरत खदीजा कौन है? अल्लाह के नबी की बीवी है। हजरत खदीजा कौन है? नबी की शरीक हयात है, और जब तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत खदीजा के अलावा किसी से शादी नहीं की। हजरत खदीजा का ये हाल था। अल्लाह के नबी आए गारे हिरा से, हजरत खदीजा कहती है अल्लाह के नबी क्या हुआ? आप फरमाते ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, खदीजा चादर उड़ाओ। अल्लाह हजरत खदीजा ने
چادر اڑائی. جب آہستہ آہستہ خوف جانے لگا, اللہ کے نبی سے حضرت خدیجہ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے غار حرا کا پورا معاملہ بیان کیا. حضرت خدیجہ فرماتی میرے شوہر انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے شوہر, آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ تو ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں, آپ تو بے سہارا کا سہارا ہیں, آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. یہ حضرت خدیجہ ہے میرے بھائیوں, اللہ کے رسول کی تعریف بھی کر. اللہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں. آج کی عورتیں تعریف کریں نہیں, معلوم یہ چلا کہ ایک بیوی شوہر کی تعریف کرے اور شوہر کو بھی چاہیے بیوی کی تعریف کرے, لیکن نہ تو شوہر آج تعریف کرتا ہے, ہسبینڈ بھی تعریف نہیں کرتا ہے بیوی کی, اور نہ بیوی شوہر کی کرتی. کیوں؟ ہسبینڈ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اگر تعریف کریں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی, اور بیوی اس لیے نہیں کرتی, ان کی اپنی مرضی ہے, ہم نہیں کر رہے ہیں. تو نہ یہ تعریف کرنے سے محبت بڑھتی ہے. حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کی تعریف بھی کرتی تھی. وہ پتہ ہے ایک عورت کے بارے میں, ایک عورت اور اس کے شوہر کی جمتی نہیں تھی, تو شوہر نے سوچا آج اپنی بیوی کے لیے کچھ الگ کرتے تاکہ ہماری بیوی ہم سے خوش ہو جائے. وہ ہوا کے اندر اوپر اڑنے لگا, ہوا میں. اس کی بیوی بیچاری گھر میں تھی, وہ اپنے گھر سے دیکھتی ہے کہ آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے. جب وہ آدمی گھر کے اندر آیا دروازے سے, بیوی کہتی ہے, بیوی کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے شوہر ہی اڑ رہے تھے. بیوی کہتی ہے ارے آج میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ ہوا میں اڑ رہا تھا. کہا اچھا, ہاں بڑا اچھا لگ رہا تھا. کہا تم نے اس کی شکل نہیں دیکھی؟ کہا نہیں شکل نہیں دیکھی. ارے وہ کوئی اور نہیں, میں ہی تھا. اوہ آپ تھے, تبھی کہوں ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے؟ کیسے ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے؟ تو اسلام نے عورت کو جتنا مقام دیا. حضرت خدیجہ, حضرت جبرائیل آئے, کہا اللہ کے نبی ابھی خدیجہ آ رہی ہوں گی آپ کے پاس کچھ سامان, سالن یا کچھ پینے کی چیز لے کر کے. جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو اللہ کا سلام کو کہیے گا اور فرشتوں کا سلام کہیے گا. یہ عورت کا مقام, یہ عورت کی عزت ہے. لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر یہ عورت بگڑ جائے, اگر یہ عورت خراب ہو جائے تو سماج برباد ہو جاتا ہے, سماج خراب ہو جاتا ہے. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, اس نوجوانوں جب شادی کرو تو نیک لڑکی دیکھ لیا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. 4 چیزیں دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے. پہلی چیز مالها, کتنی زیادہ مالدار ہے, ولحسبها خاندان, ولجمالها خوبصورتی, ولدينها دینداری, نماز پڑھتی ہے یا نہیں, روزہ رکھتی ہے یا نہیں, شرم و حیا کرتی ہے یا نہیں, پردہ کرتی ہے یا نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین, لوگوں دیندار لڑکی سے شادی کر لینا. میرے بھائیوں دیندار لڑکی لاؤ. اگر اپنی نسلوں کو اچھا بنانا ہے, اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری فصل اچھی ہو تو بیج اچھا ڈالنا پڑتا ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ نسل اچھی ہو تو اپنی بیوی اچھی لے کر کے آؤ, اچھی بیوی کا انتخاب کرو. آج سماج کے اندر عورتوں کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے, اپنی خواتین کی اصلاح کیجیے. میں چاہتا تو تھا کہ خواتین کے موضوع پر اور بولوں, لیکن میرا وقت پورا ہو چکا ہے. 2 گھنٹے جو میں نے منع کیے تھے, مجھ سے تو کہا تھا کہ آپ 2 گھنٹے بولیے, لیکن ہم نے کہا تھا کہ نہیں ہم 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں بولیں گے. لیکن آپ ابھی تک اس تعداد میں ہم یہاں موجود ہیں, میرا من چاہ رہا کہ میں اور بولوں, لیکن مجھے آپ کا بھی خیال رکھنا ہے. 2 گھنٹے بھی میرے پورے ہو چکے ہیں. آئیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو میں بیان کرتا چلوں. ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں, آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں, آپ کی تعداد 20 کروڑ ہے, اور ایک ایسی بڑی برادری آپ کے ساتھ رہتی ہے جس کی تعداد 80 کروڑ ہے. آپ کو ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے, اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے. آپ انہیں اپنے دینی پروگرام میں بلائیے, دعوت دیجئے. یہ بھی موجودہ وقت میں ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے. ہماری اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے میرے بھائیوں, آج اپنے اندر اخلاق پیدا کرو. ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کی زبان پر گالی, ان کے منہ پہ گالی, ان کے کان میں بالی, ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. آئے نوجوانوں,
تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمارے نبی کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں۔ آئے مسلمانوں، اس نبی کے ماننے والوں، تمہارے اخلاق کیوں اتنے خراب ہو گئے؟ آج یہ مسلمان گالیاں بھی دے رہا ہے، دلی چلے جاؤ، کلکتہ چلے جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، اور اپنے نوجوانوں کا حال دیکھو، ان کی زبان پر کھانے کی بات، پینے کی بات، ایک مسلمان کے ساتھ کوئی بزنس کرنے کو تیار نہیں۔ صاحب ان کی ٹوپی پہ نہ جانا، ان کی داڑھی پہ نہ جانا، یہ کب ٹوپی پہنا دے نہیں پتا ہے، تو اپنے اخلاق اچھے کرو۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ یہ واقعہ بڑے غور سے سننا، آخری واقعہ ہے، اپنے گھر لے کر کے جاؤ۔ اور یہ واقعہ ہمارے یوپی کے اندر ایک ضلع ہے، اس ضلع کا نام سہارنپور ہے، اس سہارنپور کے اندر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام تھا کاندہلا۔ وہاں ایک زمین تھی، زمین کے بارے میں ہندو کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے، اور مسلمانوں کا دعویٰ تھا اس زمین کے اوپر کہ یہ زمین ہماری ہے۔ نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ایویڈنس، نہ مسلمانوں کے پاس، دعویٰ دونوں کا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں یہ زمین ہماری ہے۔ انگریزوں کی حکومت تھی اور جج بڑا پریشان تھا۔ جج نے مسلمانوں سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا گواہ ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے اور تم اس کی بات مان لو؟ مسلمانوں نے کہا نہیں۔ ہندوؤں سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا گواہ ہے وہ گواہی دے تم اس کی گواہی مان لو؟ ہندوؤں نے کہا ہاں، ایک مسلمان ہیں، بزرگ ہیں، چچا ہیں، ہمیں ان کے اوپر پورا بھروسہ ہے، وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور اگر وہ جو بھی زمین کے بارے میں گواہی دیں گے ہم ان کی گواہی کو مان لیں گے۔ جج نے کہا ٹھیک ہے۔ فیصلے کا دن آیا، عدالت لگ گئی۔ اس عدالت میں ہندو بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، وہ بزرگ مسلمان بھی لایا گیا۔ جج نے کہا اے بزرگ، یہ زمین جس کے بارے میں ہندو دعویٰ کرتے ہماری ہے اور مسلمان دعویٰ کرتے ہماری ہے، یہ بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ ہندوؤں نے آپ کو گواہ بنایا ہے، آپ اس زمین کے بارے میں جو گواہی دیں گے ہم آپ کی گواہی کو مان لیں گے اور فیصلہ اسی فریق کے حق میں کر دیں گے۔ دل تھام کے سنو، اپنے دھڑکتے ہوئے رگوں کو، دھڑکنوں کو تھام لو۔ جج کہتا ہے جس کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں یہ زمین ہماری، ہندو کہتے ہیں ہماری ہے، آپ بتائیے کس کی ہے، اور آپ جو بتائیں گے آپ کی بات کو مان لیا جائے گا اور اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ مسلمان کہتا ہے جج صاحب حقیقت یہ ہے، سچائی ٹرو یہ ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ جج صاحب حقیقت یہ ہے یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہندوؤں کی ہے، اور جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ہندوؤں نے سوچا یہ مسلمان تھا، اگر یہ صرف اتنا کہہ دیتا، ایک جھوٹ بول دیتا کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو جج مسلمانوں کو دے دیتا، لیکن یہ سچا مسلمان ہے، نمازی مسلمان ہے، اور اس نے آج بھی سچائی کا ساتھ دیا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات، یہ چھوٹی سی گواہی ان لوگوں کے دلوں پر ایسی اثر انداز ہوئی، وہ سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو روک نہ پائے اور اسی عدالت کے اندر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان سارے کے سارے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا؟ یہ سچائی تھی، حق بیانی تھی، صداقت تھی۔ آئے مسلمانوں سچے بن جاؤ، سچ بولا کرو، سچ کا ساتھ دیا کرو۔ اس عدالت کے اندر مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، اس عدالت میں مسلمان تو کیس ہار گئے لیکن سچائی جیت گئی۔ سچائی کا ساتھ دو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ آئے مسلمانوں اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، سچائی پیدا کرو، یہ موجودہ وقت میں ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ موجودہ وقت میں ہم پریشان کیوں ہیں۔ 3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور بھی ہیں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی پیش کریں گے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، جلسوں کا مقصد یہ نہیں
नहीं है आप चले आए और कानों का मजा ले ले, एंटरटेनमेंट कर ले। नहीं मेरे भाइयों, अमल करो। आप लोगों में अगर एक भी आदमी अमल कर ले, ये जलसा कामयाब, ये प्रोग्राम कामयाब। और एक आदमी भी अमल ना करे, पूरा जलसा बेकार, मेरा आना बेकार, आपका बैठना बेकार। अल्लाह ताला हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। एक मर्द मुजाहिद हैं जसीम साहब, जो तकरीबन मुझसे 3-4 महीने राब्ते में रहे, जिन्होंने मेरा प्रोग्राम लिया और मुसलसल कॉल पर राब्ते रहे। बड़ी मेहनत उन्होंने की है, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मस्जिद के इमाम साहब के खुलूस को अल्लाह कबूल फरमाए। और जितने लोग इस कमेटी के अंदर हैं, मुझे सबके नाम तो याद नहीं है, अगर नाम याद होते तो मैं ज़रूर ले लेता, नाम याद नहीं है। हम उन सब के लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मुझे कभी चंदा मैंने किया नहीं है, चंदा करना मुझे आता भी नहीं है। और अगर ये मस्जिद के अलावा किसी और का चंदा होता तो शायद मैं आपसे दरखास्त न करता, लेकिन ये चंदा मस्जिद का है, ये चंदा अल्लाह के घर का है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबगदुल बिलादी इलल्लाह यस्वाकुहा, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद बाजार है वो अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद मस्जिदें हैं मेरे भाइयों, क्योंकि मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है और बाजार के अंदर झूठ होता है। तो ये मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने कभी चंदा नहीं किया, लेकिन आज आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ और अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद करके दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप बढ़ चढ़कर ताउन पेश करेंगे तो मैं सिर्फ 5 मिनट का वक्त आपको देता हूँ। आइए, मैं खुद अपने हाथों से इंशाल्लाह चंदा लूँगा। आइए और जितना जो जैसे आपको देना है दीजिए। अल्लाह ताला हमारे और आपके सदक़ात और खैरात को कबूल फरमाए। सिर्फ 5 मिनट का टाइम हमारे और आपके पास है, बस 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मैं कुर्सी से हट जाऊंगा। सिर्फ 5 मिनट। আপনারা এতক্ষণ যে মৌলানার বক্তব্য শুনলেন, সামনে জানুয়ারি মাসে শিলামপুর মহল্লার পাড়ার সেখানে তিনারও বক্তব্য আছে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের সকলের তিনার বক্তব্য শোনার জন্য দাওয়াত থাকলো। যে যে পারবেন মৌলানার হাতে দিয়ে একটু মোসাফা করে নেন, দোয়া নেন। মুসাফির মানুষ যে যা পারেন 22-23 তারিখে, জানুয়ারি মাসের 22-23 তারিখে জলসা আছে। সামনে এসো, সামনে এসো, সামনে সামনে এসো, সামনে এসো, সামনে এসো। সামনে চলে আসেন মুসাফির মানুষ, একটু হাত মিলিয়ে নেন। ভবিষ্যতে আল্লাহ উজ্জ্বল করবে আপনাদের, যার শেষ ভালো তার সবই ভালো।